میں اللہ رب العزت نے قربانی کے جانوروں کو بہیمۃ الانعام سے تعبیر فرمایا کہ جو قربانی کے جانور قربان کیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ بہیمۃ الانعام۔ تو جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں ان سب کی قربانی کرنا قرآن کی اس نص کی روشنی میں بالکل جائز ہوگی، جن جن پر بہیمۃ الانعام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور بہیمۃ الانعام جن پر اطلاق ہوتا ہے سوائے ان جانوروں کے جن کو شریعت نے حرام کر دیا، منع کر دیا، ان جانوروں کے علاوہ باقی جتنے بہیمۃ الانعام ہیں وہ قربانی کے جانور ہیں، ان کی قربانی کی جائے گی۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ وہ کون کون سے جانور ہیں، تو ظاہر ہے اس میں اونٹ بھی بہیمۃ الانعام میں ہے، گائے بھی بہیمۃ الانعام، بکری، بیڑ، دمبا وغیرہ۔ اور دمبا جو ہے وہ بیڑ کی جنس اور اس کی نو ایک اور نو ہے اس کی جنس میں سے ہے۔ اسی طرح جاموس عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، جاموس اس کی جمع جوامیس آتی ہے، وہ بکر کی جنس میں سے ہے، اس کی نو ہے۔ تو جس طرح بکر یعنی گائے حلال ہے اور گائے کی قربانی کی جائے گی، اسی طرح جاموس کی بھینس کی قربانی بھی کی جائے گی، بھینس بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض غیر مقلدین اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کیوں جائز نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو بھئی اگر رسول پاک علیہ السلام نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بھینس بہیمۃ الانعام میں سے ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کو بہیمۃ الانعام میں سے مانتے ہیں اس کی علت کو ثابت کرنے کے لیے، تو پھر قرآن کی آیت کی روشنی میں بہیمۃ الانعام کی قربانی بھی ہے۔ اگر بھینس بہیمۃ الانعام میں سے نہیں تو پھر یہ حلال بھی نہیں، اور اگر اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے آپ بہیمۃ الانعام سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ چونکہ بہیمۃ الانعام کے عموم میں بھینس جاموس داخل ہے لہذا حلال ہے، تو جب حلال ہے تو پھر اس کی قربانی بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی، تو قربانی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عرب شریف میں جاموس جانور پایا نہیں جاتا تھا۔ عرب شریف میں جو جانور پائے جاتے تھے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اس پر ایک اشکال بھی ہوگا، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ اشکال یہ پیدا کریں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جو جانور بہیمۃ الانعام میں سے پائے جاتے تھے ان کی قربانی کی گئی ہے، تو پھر گھوڑے کی قربانی تو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کی۔ تو اس کا جواب یہ کہ گھوڑے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا۔ حدیث ہے سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، طحاوی، دارقطنی میں۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 4338 ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت، پالتو گدھے کا گوشت اور خچر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور باقاعدہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کے گوشت کے حرام ہونے کا باب قائم کر کے اس حدیث کو وہاں ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہا نے یہ کہا کہ اس حدیث کی روشنی میں گھوڑے کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ممنوع ہے، ناجائز ہے اور مکروہ ہے۔ تو جب گھوڑے کا گوشت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منع کر دیا تو اب اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ باقی چونکہ جاموس یا بھینس جو ہے اس کی حلت بہیمۃ الانعام کے تحت داخل ہے، تو جب حلت اس کا حلال ہونا ثابت ہے تو اس کی قربانی بھی سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کی روشنی میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور پھر بہیمۃ الانعام کی اسی عموم کے تحت ہم قرآن پاک کی اسی آیت کو لے کر تابعین، اتباع تابعین، صحابہ، ان کے اقوال اور فرمودات دیکھیں گے تو جلیل القدر تابعین میں سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام ابو عبید کی کتاب الاموال کی صفحہ نمبر 85 اور رقم 1027 پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ الموطا امام مالک میں اس بات کو وضاحت سے لکھا ہے کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، یعنی بھینس وہ گائے کے حکم میں ہے، ہر اعتبار سے گائے کے حکم میں ہے۔ اب جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو زکوٰۃ کے سلسلے میں جتنے ائمہ ہیں اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے ائمہ محدثین کا کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں جاموس وہ بکر کی نوع ہے۔ جس طرح بکر یعنی گائے کی زکوٰۃ دی جائے گی، اسی طریقے سے جاموس کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی۔
تو جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو جاموس کو بکر کی نو قرار دیتے ہیں. تو بھائی اسی طرح جب قربانی کی باری آئے گی تو قربانی میں بھی جاموس کو بکر یعنی بھینس کو گائے کی نو قرار دیں گے, اس کی جنس قرار دیں گے. اس پر غیر مقلدین کے حوالہ جات بھی موجود ہیں. غیر مقلد علماء میں سے مولوی ثناء اللہ مرسری فتاوی ثنائیہ کی جلد 1 صفحہ 880 پر, مولوی عبید اللہ رحمانی نے مرآت شرح مشکات کی جلد 5 صفحہ 81 پر, اور مولوی علی محمد نے فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 71 اور 74 پر اس بات کو تسلیم کیا. حافظ گوندلوی نے الاعتصام میں یہ بات مانی ہے کہ جاموس وہ بکر کی جنس ہے, اس کی نوع ہے, لہذا جس طرح اس کی زکوٰۃ دی جائے گی اس کی زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے دی جائے گی. جس طرح اس کی قربانی درست ہے اس کی قربانی کرنا بھی کیا ہے, جائز اور درست ہے. امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجماع جس میں انہوں نے اجماعی امت کے اجماعی مسائل کو بیان کیا ہے, اس میں اس عبارت کو واضح طور پر لکھا ہے. فرماتے ہیں اجمع علی ان حکم الجوامیس حکم البقر. اس بات پر تمام امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ جو گائے کا حکم ہے وہی جاموس یعنی بھینس کا حکم ہے. تو بھائی حمد تعالی اس پر تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں, اجماع امت کے حوالے بھی موجود ہیں, اپنے بیگانوں کے اقوال بھی اس مسئلے پر موجود ہیں کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم کس کا ہے, بھینس کا ہے. اور لغت بھی اسی بات پر ناطق ہے. لسان العرب میں موجود ہے کہ الجاموس نوع من البقر, الجاموس نوع من البقر, بھینس وہ گائے کی ایک نوع میں سے ہے. لہذا ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی درست ہے اسی طریقے سے جاموس یعنی بھینس کی قربانی بھی کیا ہے, جائز اور درست ہے. جاموس وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہے اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کی روشنی میں بہیمۃ الانعام کی قربانی ہے, لہذا جاموس کی قربانی بھی کیا ہے, درست ہے. باقی رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس علاقے میں جاموس جانور نہیں پایا جاتا تھا. اگر اس وقت پایا جاتا ہوتا تو یقیناً اس کی قربانی کی جاتی. اور ہمارے ہاں چونکہ پنجاب میں اور اس دیسی علاقے میں پنجاب میں یہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے اور جاموس کا گوشت بکر کی گوشت کی بنسبت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, زیادہ لوگ اس میں رغبت کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے جاموس کی قربانی بلا شک و شبہ بلا قرات کیا ہے, جائز ہے. اور ائمہ احناف کا اس پر بحمد تعالی